السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج آپ نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت مناظر مسجد الحرام سے اور مسجد نبوی سے ہم نے دیکھے کہ جہاں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی اور حجاج کرام یقیناً ایک بڑی خوبصورت کیفیت میں اس وقت موجود ہیں. آج منی میں انہوں نے شیاطین کو کنکریاں بھی ماری اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو فریضے ہیں، قربانی کا فریضہ ہے، اسے بھی ادا کیا گیا. بہرحال جی، آج 9 ذی الحج پاکستان میں اگر دیکھیں تو، کیونکہ خلیجی ممالک میں تو آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذی الحج منائی جا رہی ہے وہاں پر، لیکن آج پاکستان میں 9 ذی الحج 1445 ہجری ہے. کل 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عازمین حج نے حج کی سعادت حاصل کی اور آج آج جو شیاطین کو کنکریاں مارنے کے بعد انہوں نے قربانی کا جو سلسلہ تھا یقیناً وہ بھی ادا کیا. اور پھر اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے تھے بڑے پرنور مناظر تھے مسجد نبوی سے اور مسجد الحرام سے، تو یقیناً بڑی خوبصورت کیفیت ہے. کل ہم دیکھیں گے کہ پوری قوم پاکستان میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرے گی صبح، پھر اس کے بعد قربانی کا سلسلہ جاری ہوگا اور پھر سنت ابراہیمی جو ہے اسے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تکبیر تشریق کے جو خوبصورت صدائیں ہیں، خوبصورت آوازیں ہیں، وہ سماعتوں تک پہنچتی ہیں اور یقیناً 9 ذی الحج سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. بڑی خوبصورت کیفیت ہے. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم تعارف کراتے چلتے ہیں جی، کیونکہ آج وقت تھوڑا سا کم ہے. سید مکرم اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. علامہ ابو بکر صدیق صاحب تشریف فرمائے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر عبدالقادر، اسلامک اسکالر ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. میں کوئکلی، اب ہمارے پاس 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہے، میں کوئکلی پوچھنا چاہوں گا. ایک تو عید الاضحیٰ کی فضیلت بیان کیجیے گا، سنت ابراہیمی کو تکمیل تک پہنچانا، دل سے سب سے خوبصورت جانور کو ذبح کرنا اللہ کے حضور، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن بہت ہی برکت و رحمتوں والا دن ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جن احکامات شرعیہ کو اور جن چیزوں کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا، ان میں یہ قربانی بھی آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک جانور کو قربان کرنا، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، کہ اس دن کوئی عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں، اور بلکہ یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ، اس کا مفہوم یہ کہ اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کرنا، اس کا خون گرنا، فرمایا یہ سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے اس دن کا، یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن کا. اور قیامت کے دن یہ جانور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت، اور اس کا ثواب اور اجر جو ہے وہ انسان کو دیا جائے گا. قربانی جو ہے وہ ہر صاحب نصاب پر جو ہے وہ فرض اور واجب ہے. اب چاہے وہ ایک دن پہلے بھی اگر صاحب نصاب ہو جاتا ہے یا عید والے دن بھی، تو اس پر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہوگی. اس کی بڑی برکتیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دنیاوی بھلائیاں بھی ہیں اور اخروی بھلائیاں بھی ہیں. دنیاوی بھلائیاں یہ کہ جب تک جانور کو قربانی کے لیے مختص اور مخصوص نہیں کیا گیا تو اس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، گائے کا، اونٹنی کا، دیگر بکریوں کا. اور جب اسے جانور کو مختص کر دیا اور اللہ کی راہ میں قربان کیا تو اس کے بعد اس کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، اس کی کھال کو استعمال کیا جاتا ہے. چاہے جائے کہ اسے آپ اپنے لیے بیچ نہیں سکتے، لیکن بیچ کر اس کا پیسہ استعمال اپنے لیے نہیں کر سکتے، لیکن کھال کو ویسے استعمال میں لے سکتے ہیں بغیر بیچے. تو یہ ساری برکتیں ہیں، یہ بھلائیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فریضے کے اوپر جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اس دن کی برکتیں ہیں، اس دن کی رحمتیں ہیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. علامہ صاحب، چونکہ ہم نے فضیلت کی بات کی، جذبہ ایثار، قربانی، اللہ کے حضور اپنی من پسند چیز کو پیش کرنا، جو سب سے خوبصورت جانور جو کہ دل کو بھا جائے اسے اللہ کے حضور پیش کرنا، یہ ایک پیار محبت کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے. ایک ایسی کیفیت کہ جہاں اللہ پاک نے اپنے انسان کو اپنے قریب کرنے کی ایک اور موقع دیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو قربانی ہے
یہ قرب سے ماخوذ ہے، سبحان اللہ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبوب ترین شے کو قربان کر دینا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آیا صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی وما لنا فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قربانی میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ جو قربانی کرنے والا ہے اس کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی جانور جو ہے اس کے ہر بال کے بدلے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس طرح شاہ صاحب نے بھی توجہ دلوائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہا کہ قربانی کے دن سب سے محبوب ترین جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہ خون بہانا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ صدقہ و خیرات کر دیا جاتا، کوئی مال ڈونیٹ کر دیا جاتا، کوئی فلاحی کام کر دیا جاتا، لیکن رب نے فرمایا کہ خون بہانا ضروری ہے۔ تو اس کے پیچھے جب دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں بندہ جو جانور کی گلے پر چھری پھیر رہا ہوتا ہے، بظاہر تو وہ جانور کے گلے پر چھری پھر رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنے نفس کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، اور گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الہ العالمین میرا مال بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میری جان بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرا عطا کیا ہوا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ تکبیر تشریق ہم نے دیکھا کہ اس کی صدائیں بڑی خوبصورت سنائی دیتی ہیں سماعتوں کو بھی، اور ایک عجیب سی کیفیت، سکون کی کیفیت جو ہے وہ دل میں جنم دے دیتی ہے۔ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا، اس کے پیچھے بھی کیا احکامات ہیں، کس تاریخ سے شروع کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تکبیر تشریق کے جو الفاظ ہیں اس پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی حمد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر تو اس کی تاریخوں کی بات کی جائے تو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک جو ہے یہ تکبیریں ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا، بلند آواز سے مردوں کے لیے اور آہستہ آواز سے خواتین کے لیے، چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، سفر میں پڑھ رہے ہوں، گھر میں پڑھ رہے ہوں، ہر صورت میں جو ہے یہ لازم ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ رہ جائے تو اس پر گویا کہ پھر استغفار بھی کرنا ہوگا، کیونکہ واجب جب چھوٹ جائے تو اس پر جو ہے اللہ سے معافی بھی مانگی جاتی ہے۔ اور مقصد جو ہے بنیادی طور پہ اللہ کی بڑائی کو دلوں میں اتارنا ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بڑائی اتری ہے یا نہیں اتری ہے۔ سالہ سال سے ہم جو ہے وہ یہ تکبیریں پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا واقعتاً ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے؟ اگر تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو گویا کہ تکبیر تشریق کا مقصد حاصل ہو رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے موقع دیا ہوا ہے، اب اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر کیفیت طاری کر کے پڑھا جائے۔ تو اس کو اپنی نیت میں شامل کیا جائے کہ جب تکبیر تشریق پڑھی جائے تو پہلے سے ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں، اپنے دل و دماغ میں سمونے کے لیے جو ہے یہ تکبیر پڑھ لیں، اور پھر اس کا لازمی اثر انسان کی زندگی پہ نظر آتا ہے۔ جب اللہ کی بڑائی انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ہر عمل میں اس بات کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ پہلے اللہ ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے، پھر میری خواہشات ہیں۔ تو قربانی اور حج یہ دونوں تو عاشقانہ ہی عبادت ہے نا۔ عاشقانہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ جس سے عشق ہے، جس سے محبت ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو تکبیر تشریق سے بھی یہی فائدہ حاصل ہے، قربانی سے بھی یہی فائدہ حاصل ہونا چاہیے، حج سے بھی یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے روشنی ڈالی۔ شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں تو قربانی کا جو طریقہ کار ہے ذرا اس کو بھی وضاح کیجیے گا، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، اور کس کس جانور کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ کچھ مسکنسیپشنز ہیں درمیان میں، کنفیوژنز رہتی ہیں کہ عموماً وہ کہتے ہیں جی کہ قربانی میں جتنے بھی حلال جانور ہیں ان میں کون کون سے جانور ہیں جو کہ قربان کیے جا سکتے ہیں، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، اور میل اور فیمیل جانور جو اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت اچھا سوال ہے، اور آج کل جو ہے اس بارے میں بڑی جو ہے مسکنسیپشنز جو ہے پھیلائی جا رہی ہیں، غلط باتیں، اور بعض حضرات تو یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھئی قربانی صرف حج والوں کے لیے، جبکہ قربانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ان حاجیوں کے لیے شکرانے کے طور پر جو وہاں پر ہے، اچھا اس میں بھی اگر وہ مقیم ہیں یعنی کہ ان کا سفر زیادہ ہے، جن سے اوپر ہے، تو ان پر پھر 2 قربانیاں ہیں۔ اچھا،
وہاں پر جو ایک واجب ہے وہ بھی اور ایک جو حج کی ہے وہ بھی. بے شک. اور جو یہاں والے ہیں ان کے لیے اضحیہ کا لفظ استعمال ہوا حدیث مبارکہ کہ ان کے لیے وہ قربانی ہے کہ جو وہ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دیتے ہیں. جی. جانوروں کا جہاں تک تعلق ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ کہ اچھا اور فربا جانور جب قربان کیا جاتا ہے تو فرمایا یہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. سبحان اب اللہ. ان میں اونٹ، گائیں اور بیل، اسی طرح اگر چھوٹے جانوروں میں لیے جائے تو دمبا، اس کے علاوہ بکرا اور بکری بھی اگر وہ اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ وہ جو اس کی عمر ہے کہ باقاعدہ وہ جوان ہے، 2 دانت کے ہے، تو اس حساب سے اس کو جو ہے وہ قربان کیا جا سکتا ہے جی. اللہ کی راہ میں. تو جس کی جیسی استطاعت ہے، جس طرح کا معاملہ ہے، وہ اسی حساب سے جو ہے وہ اس کی قربانی کرے. بیل اور گائے وغیرہ میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ حصے بھی ڈلتے ہیں اور بعض حضرات مل کر بھی اس کی قربانی جو ہے کیونکہ ان میں 7 حصے ہوتے ہیں. اونٹ میں بھی، گائے میں بھی، بیل وغیرہ میں بھی. لیکن بکرا وغیرہ اگر جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے. تو اگر کسی نے کوئی منت بھی بانی ہوئی ہے تو وہ اس کا ایک الگ سے وہ کرے گا صحیح صحیح. اس کے علاوہ، تاکہ اس کا وہ جو اگر کوئی منت مانی گئی ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس میں ادا ہو سکتا ہے. عقیقے کے طور پر بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ حصے ڈالتے ہیں تو وہ بھی قربانی کے جانوروں کے ساتھ اس کا حصہ جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے. تو ان جانوروں کی قربانی جو ہے وہ بالکل جائز ہے اور ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر جو ہے وہ قربان کرنا ہر صاحب نصاب پر لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کی طرف ہوں. ایک اور کنسیپشن ہے اسے بھی ذرا ہم کلیریفائی کریں گے آپ کے تھرو. جب بات آتی ہے قربانی کی تو یقیناً ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن وہاں یہ کہتے ہیں جی کہ جو فیمیل اینیمل ہے یعنی جو جسے کہیں گے کہ اسے قربان کرنے میں بہت سی قباحتیں بھی ہیں درمیان میں کہ حمل سے نہ ہو یا پھر ایسی کوئی کیفیت نہ ہو. کیا اس ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر جہاں بات آتی ہے حصے ڈالنے کی تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ 3 حصے یا 4 حصے قربانی کے لیے کر لیے گئے اور 3 حصے ہم ڈال دیتے ہیں، 2 حصے حقیقے کے بھی ڈال دیے جاتے ہیں درمیان میں اور اس نیت سے بھی ایک کر دیا جاتا ہے. کیا یہ بھی درست ہے طریقہ؟ جی ہاں بالکل. قربانی میں اونٹ ہو، گائے ہو یا بکرا ہو، اس میں نر اور مادہ برابر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اونٹ میں بھی نر اور مادہ دونوں کی قربانی میل فیمیل کی جا سکتی ہے. جن قربانیوں کو جائز قرار دیا گیا شریعت مطہرہ نے، اس میں چاہے مرد نر کی کرے یا چاہے مادہ کی کرے، دونوں قربانیاں افضل اور جائز ہیں. اچھا اب یہاں پر قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان افضل الضحایا اعلاھا واسمنھا. افضل قربانی کیا ہے؟ فرمایا افضل قربانی یہ ہے وہ قربانی جو قیمتی ہو اور وہ جانور جو فربا ہو. قربانی قیمتی ہو، جانور فربا ہو، جانور خوبصورت ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنا افضل ہے. اب اس میں میل فیمیل دونوں برابر ہیں. جہاں تک عقیقے کی بات ہے تو بالکل عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں ڈالا جا سکتا ہے. یعنی جیسے گائے میں 7 حصے ہیں، 4 افراد قربانی کرنے والے ہیں اور 3 افراد اگر عقیقے والے ہیں تو بالکل جائز ہے. عقیقہ بھی جائز ہو جائے گا اور اس میں قربانی بھی جائز ہو جائے گی. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں تو اگر قربانی کو روح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً اس کے پیچھے جو میسج ہے ایک تو وہ بیان کیجیے گا. دوسرا جب ہم قربانی کرنے جاتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم شاید فالو نہیں کر پاتے یا اس طرح جو احکامات انہیں پورا نہیں کر پاتے، لیکن اللہ پاک تو ظاہر نیتیں دیکھتے ہیں. قبول فرمائیں تمام تر امت مسلم کی قربانیاں. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک قبول فرمائیں. لیکن اس کو بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ قبلہ رخ ہونا یا پھر جو قربانی کرنے کے طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی جہاں تک بات ہے مقصد کی تو پہلے علامہ صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ اصل میں یہ قرب سے نکلا ہے، تو اصل مقصد تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے اس عمل سے بنیادی طور پہ. اور اسی کی طرف اشارہ قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کے جانور کا نہ تو خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. سبحان اللہ. تو اصل تقوی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور اس حکم کے مطابق کیا جائے جس طرح سے اللہ نے فرمایا، جس کو ہم صدق اور اخلاص کہتے ہیں کہ نیت بھی خالص ہونی چاہیے اور طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. تو وہی عمل اللہ کے قریب کر سکتا ہے. اگر نیت درست ہو لیکن طریقہ غلط ہو تو بھی اللہ کے قریب ہونے کے چانسز کم ہیں، یا طریقہ تو ٹھیک ہو لیکن نیت خراب ہو تو بھی اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کا مجموعہ جب ہوتا ہے تو وہ تقویٰ ہوگا، وہ جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا.
یہی وجہ ہے کہ قربانی کے مسائل جو ہے وہ بہت تفصیل سے کتابوں کے اندر بیان ہوئے ہیں، جس میں اس کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ اس کے مکروہات ہیں، کچھ اس کے مستحبات ہیں۔ تو آپ نے جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر قبلہ رخ نہ کیا جائے تو پھر اس سے کیا قربانی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے اختیار سے کہ انسان جو ہے قبلہ رخ کر کے ہی جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قبلہ رخ کر کے ہی جو ہے وہ جانور کو ذبح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پہ جب ہم اس کو سر انجام دے رہے ہیں تو پھر ہمارا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، تبھی جو ہے وہ سنت کے مطابق کہلائے گا۔ تو ایک تو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا آج کل جو جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی یقیناً بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اور اس سے انسان کو بہت سارے ثواب ملتے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کو بیجا تکلیف دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمارے قربانی کے جانور کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو بیجا تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جس تکلیف کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اب جانور بہت سارے آئیں گے تو اس کی وجہ سے محلے میں جو کچھ تھوڑی بہت ڈسکمفرٹ پیدا ہوگا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس دو آپشنز ہیں کہ وہ گلی کے کونے پر یا کسی میدان میں بھی جانور کھڑا کر سکتا ہے اور گلی کے اندر گیٹ پہ بھی کھڑا کر سکتا ہے، اور وہ گیٹ پہ کھڑا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کسی کو آنے جانے میں مشکل ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں کہ قربانی کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں اور صفائی ستھرائی کے احکامات اسلام میں پوری زندگی کے لیے ہیں۔ الطہور نصف الایمان فرمایا گیا ہے، شطر الایمان فرمایا گیا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو وہ ذمہ داری بھی ہمیں پوری طرح سے سر انجام دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، رائٹ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ میں شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں کوئکلی کیونکہ وقت ہمارے پاس اب کم رہتا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے قربانی کے دوران، کیونکہ ظاہر ہے جب کسی بیل کی قربانی کی جاتی ہے، کسی بکرے کی یا اس طرح، تو ہم نے دیکھا عموماً گھر والے بھی جمع ہوتے ہیں، کسائی حضرات بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ایک چیز بتائیے گا کہ جب عموماً قربانی کی جا رہی ہوتی ہے تو بہت سا شور بھی مچایا جاتا ہے اطراف میں، اپنے مشورے بھی دیے جاتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس حساب سے جتنا نالج ہے وہ اسی حساب سے کیا کہ بہتر قربانی ہو سکے، تو ایسے میں جانور کو کوئی تکلیف پہنچنا یا پھر اس صورتحال میں اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ قربانی کے جانور کو کوشش کرنی چاہیے، ایک تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس سے ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ جو قصائی ہیں ان پہ خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ جی میں اسی طرف آ رہا تھا، یہ جی آج کل یہ بہت زیادہ وہ ہے کہ موسمی قصائی نکل آتے ہیں اور وہ جو ہے نہ انہیں کاٹنے کا صحیح طریقہ آتا ہے، جانور کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، چھری کو تیز نہیں رکھتے۔ اچھا اس وقت جیسا آپ نے ذکر کیا فیملی کے افراد، دیگر گلی محلوں کے افراد جمع ہوتے ہیں، شور مچاتے ہیں وہ، تو وہ بھی جانور کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا ہے کہ شور مچانا یعنی کہ اسے ڈسٹرب کرنا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ جانور کو لے کے گھومنا پھرنا، ٹھیک ہے آپ باغ کی طرف یا کہیں لے کے جا رہے ہیں، لیکن اگر دکھاوے کی نیت سے پھر رہے ہیں تو پھر تقویٰ و پرہیزگاری کہاں گئی؟ یہ تو اصل مقصد اس کا تقویٰ و پرہیزگاری اور قرب الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں اور اخلاص نیت کے ساتھ، کہ اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو پھر تو وہ عمل برباد ہونے کی طرف ہے۔ تو اس میں خیال رکھا جائے قصائیوں کا یہ کہ جب وہ کاٹیں اس کے گلے پر چھری پھیریں تو وہ تیز ہو۔ دوسرا آج کل ایک طریقہ یہ اختیار کیا جا رہا ہے قصائیوں کی طرف سے کہ انہوں نے ایک دن میں 10 پارٹیاں یا 20 پارٹیاں پکڑی ہوئی ہیں، تو اب انہیں وہ جلدی جلدی نمٹانے کا جو چکر ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون کو وہ چاہتے ہیں اس کا بہاؤ جلدی رک جائے یا جلدی نکل جائے، تو وہ کاٹنے کے بعد اس کے گلے میں کھڑی چھری جو ہے وہ مارتے ہیں، وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہمارے۔ اللہ اکبر۔ کہ ایک تو جو طریقہ ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے اور وہ آہستہ آہستہ اس کا خون نکلتا رہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈے کا ہو کے بالکل پہنچ جائے اس کے بعد آپ اس کی کھال اتاریں۔ اب آپ دیکھیں اگر فرض کریں کسی زندہ انسان کی کھال کو اتارا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ جانور بھی ہے جو ابھی زندگی کی حالت میں کچھ موجود ہے، کہ زندگی ہے، اس کے ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، اس کا پیٹ بھی ہل رہا ہے، سانس لینے کی کچھ کیفیات میں وہ ہے، جبکہ نرخرا کٹ چکا ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ خون بھی پورا نکل جائے۔ اچھا سائنٹیفک طور پر بھی دیکھا جائے تو ڈاکٹر اور دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب تک خون پورا اگر نہیں نکلتا اور گوشت میں رہ جاتا ہے تو گوشت کے اندر وہ خرابی پیدا کرتا ہے، پھر کھانے والا بھی جو ہے جو اس گوشت کو کھاتا ہے تو اس کے اندر بھی پھر بیماری یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہو، قصائی جو ہے وہ
مسلمان ہو، ہندو اور دیگر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اہل کتاب کا جہاں تک ذکر ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اہل کتاب، تو اب اہل کتاب کی بھی وہ شرائط جو ہیں جو پہلے تھیں اور اب میں بڑی مختلف ہو چکی ہیں بالکل ٹھیک، کہ وہ کس طرح کے اہل کتاب ہیں اور کس طرح کے نہیں۔ رائٹ، بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک۔ میں علامہ صاحب جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، میں اسی تناظر میں ایک سوال اور کروں گا۔ قربانی ہم نے ادا کر دی اللہ کے حضور، نیت بھی تھی، اللہ پاک قبول بھی فرمائے۔ گوشت کی جو ترسیل کا سلسلہ ہے، تقسیم کا سلسلہ ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ عموماً ایک تاثر اب ہے کہ اور بہت افسردہ بھی ہے کہ ڈی فریزر کی جو سیل ہے وہ بڑھ جاتی ہے، خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے، پورا گائے اور پورا بکرا جو ہے وہ ڈی فریزر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی ہاں بالکل، بڑا آپ نے جو ہے وہ اچھا سوال کیا۔ دیکھیں قربانی کا جانور ہے، اس میں فرمایا 3 حصے ہیں، ایک قربانی کرنے والے کے لیے ہے، ایک اس کے رشتہ داروں کے لیے ہے، اور ایک غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ چاہے تو سارا گوشت اپنے پاس رکھ لے، ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی جائز ہے، صحیح۔ افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے غریب یتیم لوگوں کو بھی قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ دیکھیں جو بندہ بالکل جو قربانی کرنے والا ہے وہ تو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، تو اصل مقصد قربانی کا کیا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جانور کو قربان کرنا، تو جانور کو قربان کرنا ہے تو اب رب کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے گوشت کا تقسیم کرنا بھی تو ہے نا۔ تو فرمایا کہ اب لوگ ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سارا گوشت جو ہے وہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، جناب باربیکیو کے لیے بھی ہے اور دیگر چیزوں کے لیے بھی ہے، تو اصل مقصد تو پھر فوت ہو گیا۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ جو لوگ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، جو لوگ گوشت سے محروم ہیں، ان تک گوشت کی ترسیل کی جائے، پہنچایا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ میں کوئکلی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آخری 2 منٹ باقی ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ دوران قربانی سائل آ جاتے ہیں، گوشت مانگنے والے لوگ آ جاتے ہیں، کھال مانگنے والے لوگ آ جاتے ہیں، اور اکثر یہ تاثر بھی ہے کہ انہیں جھڑک دیا جاتا ہے کہ ابھی ہوئی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی آ گیا ہے یا آ جاتا ہے تو اسے کس طرح سمجھانا چاہیے کہ ابھی ہوئی نہیں ہے یا ان دا پروسیس ہے؟ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ساحل کو جھڑکا نہ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ساحل کو جھڑکا نہ جائے، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی ہر تعلیم کے اندر اعتدال اور ماڈریشن ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی رویہ کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے یا اپنے آپ کو تکلیف پہنچے، دونوں ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی خود اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا بھی دین کا کوئی تقاضا نہیں ہے، اور دوسرے کو زحمت میں ڈالنا بھی جو ہے وہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ صرف پروفیشنل طور پہ مانگنے والے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ وہ جا کے بعد میں اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ جمع کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو منع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے اور قرائن سے معلوم ہو کہ یہ پروفیشنلز ہیں، ان کی ضرورت سے زائد ہے، منع کیا جائے ان کو، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اسلام جو ہے کوئی بھکاری بننے کو پسند نہیں کرتا ہے، گداگری کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، البتہ اس کو منع کرنے میں جھڑکنے والا انداز نہ ہو، مناسب انداز ہو۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت، تھینک یو سو مچ۔ وقت بہت کم تھا، سوال بہت زیادہ تھے، لیکن بہت اچھا لگا۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ جوائننگ اس۔ اور قربانی کرنا، سنت ابراہیمی کو پورا کرنا یقیناً ایک محبت کا جذبہ، ایک جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اطراف میں آس پاس کا جو ماحول ہے اسے بہت صاف ستھرا رکھا جائے۔ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے، سنت ابراہیمی پوری کی جاتی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی جاتی ہے، تو یقیناً ان تمام تر انبیاء کرام کی تعلیمات کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آقا سرور کائنات دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، ان کی سیرت